جو غریبی میں بھی حضور کے میلاد کی محفل میں پیچھے پیچھے بھی تجھے نظر آئے پر ہر محفل میں آئے، ہر محفل میں آئے، جو جلوس میں ہر میں نظر آئے پر پیچھے آئے۔ اعزاز کو دیکھنا، بی بی جھاڑو دیتی ہے، جھاڑو دیتی ہے وہ، لیکن دین سے رشتہ تو ہے نا۔ حضور صبح تشریف لائے تو سارا کچھ جاننے والے رسول پوچھتے ہیں تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ رات تھی اور ٹھنڈ تھی، تکلیف دینا بہتر نہیں سمجھا، ساری دنیا گنبد خضرا پہ جائے، اور گنبد خضرا والے محبوب نے فرمایا مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں؟ قبر میری تے میرے اپیرا جے کر پاویں پھیرا۔ حضور قبر پہ پہنچے، ویسے تو دوسرا جنازہ جائز نہیں، لیکن اگر وارثوں نے نہ پڑھا ہو تو پھر جائز ہوتا ہے، اور حضور تو خود وارث ہے نا ساری امت کے۔ رسول کریم علیہ السلام نے قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا بناؤ نہ سبے، میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا، میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا۔ دین سے رشتہ تو ہے۔ میلاد شریف کی بزم میں غرباء کو عزت دی جائے، پھر دعا مانگی جائے۔ اور آپ کو پتہ ہے ترمذی شریف میں دعا کا ادب بھی یہ بیان کیا کہ پہلے اللہ کی حمد کرو پھر حضور پہ درود پڑھو، تو وہ تو ہو گیا سارا کچھ محفل میں، ہو گیا، تلاوت بھی ہو گئی، نعت خوانی بھی ہو گئی، درود شریف بھی ہو گیا۔ فرمایا اب دعا مانگو گے تو اللہ قبول فرمائے گا۔ شوق سے دعائیں مانگی جائیں، ذوق سے دعا، ہر میلاد کی بزم سے آخر پہ اللہ سے التجا کی جائے۔ اور حضور نے فرمایا رب سے مانگو نا تو بے توجہی سے، بے دلی سے نہ مانگو، شوق سے مانگو۔ اور کریم فرماتے ہیں جو رب سے مانگے نا اللہ راضی ہوتا ہے، جو نہ مانگے ناراض ہوتا ہے۔ ہم نہ سارے دکھی سیٹھوں نوابوں کو بتانے لگے، اس لیے کمزور پڑ گئے، سارا کچھ سیاستوں کے زور پر جمع کرنے لگے، کمزور پڑ گئے۔ اپنا رشتہ دعا سے بنائیں، مسلح سے بنائیں، طاقت ہو جائے گی، روحانی پاور ملے گی جب دعائیں زیادہ مانگیں گے۔ آخری بات، جلوس نکلے گا میلاد شریف کا، کوئی بھی تنظیم نکالے، کوئی بھی بزم نکالے، ہمیں کیا، ہمیں تو اتنا پتہ ہے کہ نام محبوب پاک کا لے رہا ہے۔ میں نا میلاد شریف کی محفل سے رات کو دیر سے آ رہا تھا تو میرے ایک دوست ہیں، چودھری بھی ہیں، سیاسی بھی ہیں، بڑا کچھ ہیں، ان کے محلے میں محفل تھی تو رات کو سر راہ مل گئے، کہنے لگے راتی جلسہ سی ساڈے محلے، مولویاں سون نہیں دیتا ساری رات۔ میں انہوں نے آکھیا میں کیا اللہ نے توفیق دی ہے، برجستہ بھی کبھی کبھی بولتا ہوں، میں کہ چودھری صاحب کوئی گل نہیں، الیکشن آ لیں دے تو سامنے نہیں سون دینا، اور تواڈے تے ساڈے نصیب وچ فرق ہے، تسی 5 سال پہلے کسی اور دے نعرے مار دے ہو، اگلے 5 سال کسی اور دے مار دے ہو۔ ساڈا ماڑیاں دا نصیب دیکھو، جدوں دے نعرہ مار رہے ہیں اکو دا ہی مار رہے ہیں، اور انشاءاللہ انہی کا لگاتے رہنا ہے، انہی کا پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، وہ آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، اور باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے، حشر میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے کہ ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ اپنی زندگی خوب جلوس بھی ذوق والا ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں فلانے کی قیادت میں جلوس نکلے گا، مجھے بھی ایک دو صاحب نے کہا کہ آپ کی قیادت، تو میں نے کہا نام حضور کے نام کا جلوس اور قیادت میں کروں، اس میں جتنے آئے ہیں سارے قائد ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی، حضور کے نام کے جلوس کی قیادت؟ کوئی قیادت نہیں، کوئی لینا دینا نہیں، بس جو آ گیا جہاں کھڑا ہو گیا وہ حضور کی نظر میں آ گیا، کسی اختلاف رائے کی ضرورت نہیں، کہیں آنے جانے سب جماعتیں نکالیں، مرضی سے نکالیں، جیسے بھی نکالیں، پر نام تو حضور کا لینا ہے، تذکرہ تو حضور کا کرنا ہے نا۔ وہ سیاسی اور سماجی لوگ جو الیکشن کے دنوں میں تو گاڑی پہ جھنڈا لگا کے نکل جاتے ہیں اور وہ ساری اپنی خدمات پیش کرتے ہیں، پتہ تو چلے گا میلاد میں کون کون آتا ہے، وہ پوچھیں بتائیں کہ انہوں نے کہاں سے دلیل پوچھی تھی کہ جناب اس جلوس میں چلا جاؤں جائز ہے کہ نہیں، یہ میٹنگ کر لوں اور دروازے پہ میں جناب جلیبیاں نکلوا لوں، الیکشن کا دفتر بنا لوں، پوچھا تھا کسی سے؟ میلاد کی باری آئے گا تو پتہ نہیں کیا کیا سوال کھڑے کرنے لگے۔ ذوق پیدا کریں، شوق پیدا کریں، اپنی زندگی میلاد شریف کے ایام میں پوری وابستہ کریں نبی کریم کے ساتھ۔ قلبی رجحان ہو ہمارا، ہماری زبانیں نہ خالی نعرے لگائیں، ہمارا دل نعرہ لگائے۔ ہم صبح اٹھیں، سہولت ہے موبائل پہ نعت ریکارڈ، اٹھتے ہی سویرے ایک نعت سنیں، رات کو ہلکی آواز سے کان کے قریب موبائل رکھیں نا تو سوتے سوتے بھی نعت سنیں۔ یاد رکھنا، مجھ سے ایک دوست نے پوچھا تھا کہ امام سیوطی علیہ رحمہ کو 72 مرتبہ حضور کی زیارت کیسے ہو گئی، تو میں نے کہا وہ اس طرح ہو گئی کہ سائیکل چلانے والا رات کو خواب میں بھی سائیکل ہی دیکھتا ہے، گاڑی چلانے والا رات کو خواب میں بھی، تو جو سارا دن مدینے والے کی باتیں کرے وہ مدینے والے کی زیارت نہ کریں گے۔ یہ تو بڑی سادی بات ہے، آپ کہاں الجھ گئے؟ جو کام بندہ دن میں کرتا ہے رات کو بھی
اور جو کرتے کرتے آپ سو جاؤ گے نا، جو سوچتے سوچتے وہی خوابیں بنے گی آپ. ہماری اکثر خوابیں خیال ہوتی. تو اگر یہ نعت پڑھتے پڑھتے سو گئے کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دی، اور جس راہ چل دیے، جس راہ چل دیے، یعنی چر ہویا نا میں ترلے لے دیا کدی موڑ میرے ول باغاں تے خواب میری وچ ایک بار جاویں میں ساری عمر نہ جاگا. جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بے پناہ برکتیں عطا فرمائے.